بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور اکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفجر کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی ربط جوڑنے کے لیے وہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج کا مضمون جو بقیہ رہتا ہے اللہ کے فضل سے آج کوشش کریں گے کہ اس سورت کی تکمیل ہو جائے۔ اس سورہ پاک کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قسمیں ہم نے اٹھائی ہیں اس میں عقل والے سوچیں گے کہ یہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کیوں فرمایا۔ اور اس کے بعد قوم عاد، اور قوم عاد کیسے تباہ ہوئی، ان کا کتنا قد تھا، کیسے شہر بنائے انہوں نے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور پھر کیسے وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اور اس کے بعد فرعون، اور جو وہ انسان کو باندھ کے سزا دیتا تھا اس کے متعلق میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس لیے ارشاد فرمائی تھیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کافر تھے، جب ہم نے ان کو مار ڈالا تو جو ابو جہل اور ابو لہب ہیں یہ تو شے ہی کچھ نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ دین کی دشمنی نہ کریں اور اللہ کے نبی کی توہین نہ کریں، ورنہ ان کو بھی یہ عذاب آئے گا۔ یہ اس لیے اللہ نے یہ ساری بات ارشاد فرمائی۔ لیکن آج جہاں سے میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جب انسان کو مال و دولت اور عزت دیتے ہیں تو یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کا اس پہ فضل ہے، نعمت دی، دولت دی، عہدہ دیا، پیسہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور جب بطور آزمائش میں اس کا رزق کم کر دوں، صرف رزق کی بات کی ہے، تو فرمایا وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو میری توہین کی ہے، اللہ نے چاس نہیں آئی، یعنی میں آگے کی بجائے پیچھے کی طرف آتا ہوں۔ بس اوقات بندے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، میں جڑی شاید ہاتھ پاواں وہ سونا بھی ہوئے تو مٹی ہو جاندی ہے، ایسے بس اوقات شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب میں ان کا رزق تھوڑا کر دوں تو بسا اوقات یہ شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال کم ہوا ہے اور تمہاری عزت نہیں رہی ہے،
اس میں اللہ نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تو صرف تمہیں آزمانا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہو، یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، فرمایا کیا تم یتیموں کا مال نہیں کھاتے، ان کی عزت تو تم کرتے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور فرمایا کبھی بھی تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، جو غریب اور نادار تمہارے رشتہ داروں میں ہو، عزیزوں میں ہو، تو تم کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرتے ہو، اور جن کے پاس پیسہ ہو انہیں بھی نہیں کہتے ہو کہ یار اس کی مدد کر دو۔ بسا اوقات بندہ کہہ دے تو اللہ اس کا بھی اجر عطا فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا نہ تم یتیموں مسکینوں کو دیتے ہو اور نہ کسی سے دلواتے ہو، قصور تو تمہارا اپنا ہے۔ اب جب یتیم اور مسکین بھوکے رہیں گے تو تمہیں روٹیاں تو نہیں نہ ملیں گی، تو پھر تمہارا رزق تو کم ہوگا، پھر تم چیختے ہو۔ کیا خوبصورت کلام فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہارا تیسرا قصور یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، فرمایا تم تو ساری وراثت کھا جاتے ہو۔ جب کسی کا کوئی باپ فوت ہو جائے تو میں نے پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے عرض کیا، بسا اوقات شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کی ہی نہیں جاتی، چپ کر کے بھائی اپنے نام لگوا لیتے ہیں، بہنوں کو وراثت ملتی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ بہنوں نے تحفہ دے دیا ہے۔ بھئی بہنیں تحفہ دیتی ہیں، کبھی بھائی بھی تحفہ دیں گے؟ بھائی تو تحفہ نہیں دیتے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اللہ فرماتا ہے تم تو بڑے شوق سے یہ وراثت کا مال کھا جاتے ہو، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وراثت کا مال کوئی ایک بھائی کھا جاتا ہے، وہ اپنے باپ کو یا ماں کو ایسا جھنسا دیتا ہے کہ وہ سارے پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں کروا لیتا ہے اور ساری زمین بھی اپنے نام کروا لیتا ہے۔ وہ 10 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے بھی یہ تو سانو چونا لائی کھلوتا ہے، اور پھر کہندا ہوں کیس لڑاں گے آپ تو موڈی ٹھی جاسی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھو قرآن مجید کیسے کھول کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تو مال وراثت بڑے شوق سے کھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ یتیموں کی عزت تم نہیں کرتے، مسکینوں کو تم نہیں دیتے، مال وراثت تم کھاتے ہو، اتنا کچھ کھانے کے باوجود کہتے ہو ہماری عزت نہیں ہے۔ کہاں سے عزت آئے گی؟ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اس کے بعد فرمایا تم تو مال سے محبت ہی بہت کرتے ہو۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ ہمارا جتنا بھی آج کا کل کا معاشرہ ہے ذرا اس کو توجہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم مال سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ اور یہاں پر علماء تفسیر نے لکھا ہے فقط مال سے محبت کرنا یہ منع نہیں ہے، ہاں اتنی محبت کرنا کہ بندہ دین کو پیچھے چھوڑ دے اور مال کو آگے لے آئے، یہ منع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ کا مال آپ سے پیچھے ہے اور آپ کا دین آپ سے آگے ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس تھوڑا مال تو نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، مال ہو پر حلال ہو۔ اوکھی تقریر شروع ہو گئی جے، مال ہو پر حلال ہو تو کوئی منع نہیں ہے۔ آپ کی ایک فیکٹری آپ دوسری لگا لیں، ایک مربع زمین ہے دوسرا خرید لیں، بھئی آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ مال ہو پر حلال ہو، دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اس مال میں سے اللہ کا حق نکالو، کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ دو، غریبوں کا حق نکالو، فطرانہ دو، اس میں سے عشر دو، یہ سارا کوئی نکالتے رہو، دیٹس اوکے، آپ کو کون روکتا ہے؟ بھائی مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن جب ہم مال مال کرتے اور حال حال کرتے ہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، اور ہم نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ غریبوں کو دیتے ہیں، نہ مسکینوں کو دیتے ہیں، مسجد میں دینے کی باری آ جائے تو ہمیں موت پڑتی ہے، تو پھر فرمایا تم مال سے محبت کرتے ہو، یہ مطلب ہے مال سے محبت کا۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اور سنیے یہاں پر ایک حدیث بھی آپ کو عرض کر دوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے ایسے ہیں جن کے اوپر بندہ رشک کر سکتا ہے اور دعا کرے کہ یا اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا کر۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن مجید کا علم عطا کیا، وہ عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے، یعنی عالم ہے، با عمل عالم کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا اس پر رشک کرنا چاہیے کہ کیا یار خوبصورت بندہ ہے، اللہ نے اسے اتنا علم دیا ہے، یہ عمل بھی عمل شرط ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ خود بھی عمل کرتے اور لوگوں کو بھی کھل کے ساری بات بتاتا ہے۔ تو فرمایا رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ ایسا علم مجھے بھی عطا کر، تاکہ یہ علم مجھے بھی ملے، میں بھی عمل کروں اور لوگوں کو بتاؤں۔ فرمایا ایک یہ بندہ ہے جس پر آپ رشک کر سکتے ہیں، اور دوسرا کون سا بندہ ہے؟ فرمایا دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے حلال کا، اور وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہے، فرمایا اس پر بھی رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے تاکہ میں تیرے راستے میں خیرات کرتا چلا جاؤں۔
اب سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ دو بندے ہیں جن کے اوپر ہم رش کر سکتے ہیں، اور یہ حدیث شریف ہے جو میں نے سنائی ہے، میں نے جناب کو کوئی گپ نہیں سنائی۔ آواز کمزوروں والی ہے، ڈاڈھی کمزور والی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ تو مال سے محبت منع نہیں ہے، ہاں اتنی محبت کہ دین پیچھے چلا جائے، بندہ اللہ کے حقوق نہ ادا کرے تو پھر بالکل منع ہے، ورنہ مال کی محبت منع نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات سنا دوں، ہم چونکہ ہیں اولیاء کے ماننے والے، ٹھیک ہے، اور بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں اعلیٰ بابا، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، آپ نے قافلہ بھیجا کپڑے کی تجارت کے لیے، وہاں سے پیغام آیا کہ سمندر میں طوفان چل پڑا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ یہ سارا مال ڈوب جائے گا، پتہ نہیں بندے بھی بچتے ہیں کہ نہیں بچتے، تو کام بڑا خراب ہے۔ حضور غوث پاک کا مال تجارت بھی اسی جہاز میں تھا۔ بندے نے جب آپ کو بتایا تو حضور غوث پاک نے ایک بات کہی، توجہ کرنا ذرا، آپ نے فرمایا ایک منٹ ٹھہری یار، وہ ٹھہرا تو آپ نے نا ایسے بالکل ایسے یوں مراقبہ فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ اچھا وہ بندہ چلا گیا، اس نے کہا بھی پیر صاحب نے بات کہہ دیا، امید ہے گل بن جائے گی، او دے ذہن وچ اپنی گل آ گئی، بھائی مرشداں دے منہ چ نکل گیا تو کام ہو جائے گا، بچ پاؤ سن۔ اچھا 8-10 دن کے بعد خبر آئی کنارے پر کہ یار وہ نا سمندری طوفان تو بڑا تھا پر بچ گیا سارا قافلہ، تو اس دفعہ بچت بھی بہت ہوئی ہے، بڑا مزیدار تجارت رہی اس دفعہ۔ وہ بھاگتا ہوا پھر آیا حضور غوث پاک کو جب بتا، آپ نے فرمایا ایک منٹ کھلو می یار، آپ نے پھر مراقبہ فرمایا اور تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھایا، فرمایا الحمدللہ۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، حضرت اور جب میں نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے تب بھی الحمدللہ، اور جب میں نے بتایا کہ بچ گئی ہے اتنا مال ہے تب بھی الحمدللہ۔ اب ذرا جواب سنیے اور آیت کی تفسیر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا کہ جب تو نے بتایا نا کہ ڈوب گیا، سمجھے ہر چیز گئی، تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ آیا کہ دنیا کا مال جانے کی خبر سن کے اس میں کوئی دکھ تو نہیں آیا، پریشانی تو نہیں آئی، یہ اللہ کا ذکر چھوڑ تو نہیں بیٹھا؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ تو کہا کہ یہ بالکل اپنے مالک سے غافل نہیں تھا، تو میں آکھیا بھی رڑ دیے تو ہر شہر روڑ جاوے پر اے تے او دا ہے نا۔ اور اسی طرح جب یہ پتا چلا کہ میرا مال بچ گیا ہے تو پھر بھی میں نے دل پر غور کیا بھئی یہ خبر سن کے کہیں اچھل کود تو نہیں شروع کر دی بھی بلے بلے بھئی بچ پایا تے چا سوسی، تو فرمایا اس کو کوئی اثر نہیں تھا، یہ پھر ذاکر تھا اپنے رب کا۔ فرمایا اس لیے میں نے الحمدللہ، اور میری جان ایسا مال سے پیار کر، مال مال ہے، رب رب ہے۔ کو سمجھ آئی سنگیانوں کہ کوئی نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور فرمایا تو مال سے اتنی محبت کر تو ہر چیز ہی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہو، ہر چیز نو قابو تے ہڑپ کر جاندے ہو۔ اور یقین فرمایا، توجہ رکھنا میری طرف، کاش کہ یہ ہماری بات لوگ سمجھ جائیں۔ آج جو یہ پاکستان کے حالات ہیں نا، اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، لوگوں نے ڈالر چھپائے ہوئے ہیں اپنے پاس، اگر یہ مارکیٹ میں پھینک دیں تو ہر شے تواڈی تلے آ جائے، لیکن یہ تو قابو کر کے بیٹھے ہوئے، اور مہنگا ہو تاکہ پیسے بڑھ جائیں۔ میں نے کہا آج تیری سانس نکل گئی، پیسہ یہیں رہ جائے گا، یہ یاد رکھ لو میری بات۔ تو یہی بات بتائی گئی، مال سے اتنا پیار نہ کر کے مال کا ہی ہو جائے، مال کا نہ ہو، مالک کا ہو۔ توجہ ہے آپ سبھی حضرات کی؟ تو یہ یہاں پر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ تو مال سے محبت کرنا بالکل منع بھی نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا حلال کا ہو، جتنا مرضی ہو، ٹھیک ہے، آپ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو بزرگ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اتنا مال دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اور مال کے بارے میں جو رشک تھا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا۔ اب یہ تھے مین ایفیکٹ، یہ تھی وجوہات، یہ تھے ریزن، یہ تھے سبب جس کی وجہ سے انسان کو عزت نہیں ملتی۔ انسان کہتا ہے میری عزت نہیں، میرے کو پیسہ ہو گیا، اور اللہ فرماؤں یتیمہ دا مال تو کھا گئے ہیں، یتیمہ نو تو عزت نہیں دندا، اور مسکینہ نو تو نہیں دندا، زکاتاں تو نہیں دندا۔ اب دیکھو نا، اب دیکھو قرآن مجید کیسے کھول کھول کے ہماری زندگی کو بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ مال وراثت تم کھا جاتے ہو، کسی کو تم نہیں دیتے۔
بلکہ اگر قرآن پڑھا جائے، اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو میں بات سنا دوں قرآن کی آپ حضرات کو، سمجھ آئی؟ قرآن مجید میں ہے، فرمایا کہ جب تم مال تقسیم کرتے ہو نا وراثت کا شریعت کے مطابق، فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی تمہارے قریبی رشتہ دار آ جائیں، یعنی مال ونڈیا جا رہا ہے، اتو تہاڈا کوئی رشتہ دار آ گیا ہے جڑا غریب ہے، تے فرمایا صرف آپس وچ نہ ونڈی، انہوں بھی کچھ دے دے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، فرمایا جب کوئی قریبی تمہارا آ جائے، جب تمہارا مال تقسیم ہو رہا ہو، تے فرمایا تھوڑا جہا انہوں بھی دے چھڑی، اگرچہ او دا حصہ نہیں پر تو دے کے تو ویکھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے پچھلے جمعے ایک بات کی تھی، بس اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں اے تے اس لائق ہی نہیں، یہ شاید آپ کو یاد ہو، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ بس اوقات کوئی آ جائے نا مانگنے والا تو کہتے تے اس لائق ہی نہیں، اور ایک بزرگ کہنے لگا تو اس لائق ہے جڑا اللہ نے تینوں مال دیتا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات، اور یہ تو اس لائق نہیں ہے تیری نظر میں، تو بڑا پیمانے لگا کے بیٹھ گیا کہ اس لائق نہیں، تو اس لائق ہے؟ کہندا یار لائق تے میں بھی کوئی نہیں، میں کہا پھر بندے دا پتر بننا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جو کاروباری ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی شک نہ دے، لیکن اگر کوئی فقیر آ جائے تو اس کو آسان طریقے سے کچھ دے دیا کرو۔ آواز سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تو یہ ہیں اصل وجوہات جو بندے کو اللہ رب العزت پھر دنیا میں وہ عزت نہیں دیتا جو اس کی عزت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ کام نہیں کرتا، مال سے محبت کرتا ہے، وراثت تقسیم نہیں کرتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، یتیموں کی عزت نہیں کرتا، مسکینوں کو دیتا کچھ نہیں، زکاتیں دیتا نہیں ہے، تو مڑ ذلیل ہی ہونا ہی، اور عزت کی میں پائیں گا۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر آ گئی ہے تو پھر اگلے جملے پر چلیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اب یہ جلال والا کلام ہے، یقین کرو دل دہل جاتے ہیں اگر بندہ غور سے سن لے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہماری عزت نہیں کی اللہ نے، تم کہتے ہو ہمارا مال کم کر دیا ہے، حالانکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کچھ نہیں دیتے، حالانکہ تم مال سے محبت کرتے ہو، وراثتیں کھا جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یاد رکھو وہ وقت قریب ہے جب ہم زمین کو کوٹ کے برابر کر کے رکھ دیں گے، زمین پھٹ جائے گی، ہر چیز کو ہم چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اب اس کے جتنے معنی تھے میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ یہ دکن دکا کا ایک مطلب ہوتا ہے تساں ویکھو نا بجری کٹ کے بنا دیں نا، اٹا ہوندیاں نے تو بجری بنا دیندے نے، تو فرمایا ایک وقت آئے گا ہم زمین نو کٹ کٹ کے ہنج دے بنا چھڈاں گے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے دکت الارض، فرمایا ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے زلزلہ آئے گا، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے کل شام کی خبریں اگر آپ نے سنی ہو، افغانستان میں زلزلہ آیا ہے، آیا ہے نا زلزلہ؟ اور سننا ذرا میری بات، یہ غور سے سنیے گا سارے حضرات، پتہ نہیں یہ دوبارہ کبھی یاد آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن آج سن لو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے نا کتاب الفتن، آپ پڑھ کے دیکھیں، جب لوگ گناہ گار ہو جائیں گے، شراب کے پیچھے چلیں گے، گانے کے عادی ہو جائیں گے، بدکار عورتوں کے پیچھے بھاگیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیں گے، تو اس وقت کی نشانیاں پتہ کیا بیان کی گئی ہیں؟ فرمایا پھر اندھیریوں کا انتظار کرنا، طوفان آئیں گے، طوفان۔ میں اگلی بات نہیں کر، آپ سے پوچھنے نہیں چاہتا کہ طوفان آتے ہیں یا نہیں آتے، فرمایا طوفان آئیں گے، طوفانوں کا ہے، اور ایک حدیث میں ہے سرخ اندھیریاں آئیں گی، آ رہی ہیں۔ فرمایا زلزلے آئیں گے، زلزلے، یہ اس وقت کی نشانیاں ہیں۔ بتاؤ زلزلے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ اندھیریاں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ بارشیں آ رہی ہیں تو رحمت والی بارشیں نہیں ہیں، چند جگہ پہ میری دعا ہے اللہ سب کو رحمت والی ہوا، رحمت والی بارش عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود اندھیریاں بھی آ رہی ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں، اور بارشیں ہیں تو تباہی پھیلا رہے، نہیں ہوتی کہ ہر پاسے گرمی ہو جائے، ہوندیاں تہس نہس کر دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ جب ہم نافرمان ہو جائیں تو اس کے بعد یہ عذابات آتے ہیں، لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے، ہماری توجہ صرف ایک طرح، حکمران گندے ہو گئے، اب پہلے لایا تا آ گئی، وہ کہنا مینو لایا تا آ گئی، آدھے تو سارا کچھ کر کے گیا، میں کہا تسی تھا ہی لڑتے رویا ہے۔ قرآن کی نہ سننا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا پیغام سننے کی کوشش کرو میرے بھائی۔ مجموعی طور پر من حیث القوم، مولوی، پیر، نقیب، نعت خان، تاجر، زمیندار، ماں باپ، اولاد، سکول کالج کے پروفیسر، حکمران، جوتا گاٹھنے والا،
فروٹ بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں. ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی اور پیر یہ تاج کمپنی کے ہوتے ہیں؟ آواز کمزوروں والی ہے نا آپ حضرات کی. کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں ہے جو بچا ہوا ہو. ان کو چاہیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں. 5 کلو کا سر ہلانے سے تو بات نہیں نہ بننے والی آپ حضرات کی. گرامی قدر حضرات، اس واسطے خدا کے لیے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، امیر ہوں یا غریب، سب کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی. اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید برہان رشید کا فلسفہ یہ بتاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا اور استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو. جب بندہ یہ تسبیح کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں وہاں سے رزق دوں گا تو میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، فرمایا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا جہاں سے ہم تمہیں رزق عطا فرما دیں. استغفار کیا کرو میرے بھائی. توجہ نہیں فرما رہے آپ سبھی حضرات. دوستانی عزیز، اس واسطے یہ اگر 29ویں پارے کی جب تفسیر آئے گی نا تو میں اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو فرمایا اس وقت بھی استغفار کرو، جب کسی کے پھل نہیں ہوتے اس وقت بھی استغفار کرو، جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی استغفار کرو. حضرت امام حسن تشریف فرماتے، تفسیر ساوی میں یہ بات موجود ہے. ایک شخص آیا آپ کے پاس، کہنے لگا دعا کرو می نہیں ہوندا. فرما سارے استغفر اللہ کر پڑھیا، تسبیح پڑھیا کرو، اللہ دی بارگاہ توبہ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا. انہوں نے توبہ کی تھی، می آ گیا. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ. تو دعا آ گیا. کہنے لگا جی وہ باغاں دے پھل کوئی نہیں ساڈے. آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ آم کی فصل 50% کم ہے، تے کنو پچھلے سال طرح موڑ کوئی نہیں لگیا. بہت مہنگا رہے گا کنو. آپ دیکھ لیں یہ امرودوں والے یہ سارے آپ جانتے ہیں پھل کم لگا ہے. اس دفعہ پھل کم ہو گئے، اناج کم ہو گیا، کنک دا جھاڑ کوئی نہیں، منجی دا لوال کوئی نہیں، کپا گڈیندا ہی کوئی نہیں، گنا رلدا پیا ہے. وہ بیٹھے ہو یہ ہے نا ایسا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے سن لیجئے. امام حسن کے پاس شخص آیا اور یہ ہمارا اناج کم ہو گیا، پھل کم ہو گئے، باغ تے پھل مکنا. فرمایا چل کے استغفار کرو. وہ ایک بندہ پاس بیٹھا تھا، میں حیران بھی، می نہیں آؤں تب استغفار کرو، پھل نہیں لگتے تب بھی استغفار. تیسرا آ گیا، وہ کہنے لگا جی میرے اولاد کوئی نہیں. تو فرمایا چل کے استغفار کرو. آواز کمزوروں والی ہے، کمزوروں والی ہے. تو آؤ بندہ پوچھنے لگا وہ حضرت جیڑا بندہ آؤندا ہے تسی کوئی وظیفہ دسی جاندے ہو. تو آپ نے 29ویں پارے کی وہ آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آپ نے یاد فرمایا، اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ سے معافی چاہو، مغفرت کرو، استغفر اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بارش بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، پھل بھی دے گا. جزاک اللہ، اللہ خیر و برکت عطا. جزاک اللہ. جس کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ تو فرمائے نا پیار کے ساتھ. تو یہ بات ہے اصل. بس اوقات چیز ایک ہوتی ہے لیکن اس کے رزلٹ الگ ہوتے. اب یہ قرآن کی زبان میں حضرت امام حسن، اس کا مطلب ہے پیر ہو وظیفہ تو قرآنی دے نا، قرآنی وظیفہ ہونا چاہیے. یہ پڑھ یہ پڑھ یہ پڑھ پھر تو سمجھ بھی آوے. اج کل دے پیراں دے وظیفے کی ہوندے نے؟ سہ دے کنڈے، اوٹھ دیاں ہڈیاں، نہیں توجہ فرمائی، کھوتے دی سری، پرانی کنی، ایک کنڈا 7 سوئیاں، میں کہا لاکھ لعنت گوڑیا. اگر کسی کا ایسا پیر ہے تو وہ منہ نیچے رکھے، جو غیرت مند ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے. میں غیرت مند لوگوں سے تقریر کر رہا ہوں. یہ ہے پیروں کے وظیفے جناب. نویں گل سن لو جناب. تو کیڑا پیر ہے گوڑیا؟ امام حسن سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے. اور وظیفہ دیکھو کتنا پیارا دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے تو سیان لیا کرو، مڑ ساریاں گلاں میرے کو نہ کروایا کرو. ہاں یہ گل ہے. پیر میتھو ویسے ہیں بڑے تنگ. کئی پیر راتی مینوں مار کے سمدے نے میں دمی موڑ اٹھی کھلونا. بڑی انہاں نوں پیڑ ہوندی بھی پہلا مولوی جڑا سانو دری ودا ہے. تے میں کہا گولیو تساں کم بدماشاں نے کرنے
تے اے تے مڑ نہ سمجھو بھی حسین دے نوکر مار گئے رکھسا تے تن کے اے کڑی گل ہوئی جناب اے کڑی گل ہوئی دو نمبریاں کر دیو دین دے نال کئی پرانے نویں بیٹھے نو کڈلے پے بیٹھے بولیے ذرا آواز کمزوروں والی ہے اللہ اکبر او کو سمجھ آئیے آج کل کے پیروں کے وظیفے یہ ہیں جبکہ امام حسین حسن جیسے پیر کا وظیفہ قرآن میں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر تعین تو کرنا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے جناب توجہ ہے اگر ہے تو پھر آگے آ جائیے فرمایا ہم زمین کو ہلا کے رکھ دیں گے ایک مطلب یہ ہے کوٹ کے برابر کر دیں گے قیامت آئے گی یہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے ہر چیز نو اللہ برابر کر چھڑے گا جی میں تسی اپنی پیڑیاں نو لیول کر دے ہو نا لیول دے نال فرمایا اس طرح لیول ہوں گے ایک چونڈ تے کھلو کے دوئی چونڈ تے ہر شے تانوں نظر اسی پئی بالکل یہ سمندر یہ دریا یہ نہریں یہ سب ختم یہ پہاڑ ختم سب لیول ہو جائے اور تیسری بات فرمایا ہم زمین کو پھاڑ دیں گے اس کا مطلب کیا ہے فرمایا اللہ اپنی غضب کی ایسی ضرب لگائے گا کہ زمین پھٹ جائے گی اب یہ اللہ کا جلال ہے یہاں پر کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہیں دیتا فرمایا یتیماں دے مال تسی کھاؤ یتیماں دی عزت تسی نہ کرو مسکیناں نو تسی کچھ نہ دیو زکاتاں تسی نہ دیو مال وراثت تسی کھا جاؤ مال نال پیار اتنا کرو کہ اللہ دے حکم پورے نہ کرو پھر کہندے ہو عزت نہیں ہے فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم زمین کو ہلا کے ہر چیز برابر کر دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہم سب کو معافی عطا فرما آواز سمجھ آئیے آپ حضرات کو گرامی قدر حضرات خدا کے لیے اللہ کے غضب کو کبھی دعوت نہ دیا کریں ٹھیک ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب ہم زمین کو ہلا جلا کے برابر کر دیں گے کوٹ کر برابر کر دیں گے بالکل ریب ہو جائے گی اور اس کے بعد وجاء ربک والملک صفا صفا فرما پھر آئے گا تیرا رب ہائے 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 حضرت جی یہاں پر جو تفاسیر میں لکھا ہے آپ پڑھیں نا کبھی تنہائی میں تو آپ کا دل کانپنے لگ جائے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کا جو قہر و جلال ہوگا قیامت والے دن کوئی برداشت نہ کر پائے گا لیکن اس کے باوجود فرمایا کچھ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا کیا ملے گا اللہ کے عرش کا اور وہ کون کون سے نمبر 1 فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ یہ جو حکمران ہے غور سے سنیں عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ فرمایا جب یہ قیامت والے دن آئے گا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا لیکن آج کل کے کیا بنے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آپ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں حضرت فاروق اعظم کی پڑھ کے دیکھیں سمجھ آ رہی ہے خلفائے راشدین کی پڑھ کے دیکھیں یہ ہمارے بزرگوں کے اقوال میں سے قول ہے فرمایا جس کو خلافت دے دی گئی سمجھ لو کھنڈی چھری دے نال انہوں حلال کر دیتا گیا ہے اس کا مطلب مشکلات ہوتی ہیں انصاف کرنے کو سوکھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس واسطے یہ جو آج دوڑ لگی ہوئی ہے نا کہ میرے پاس کرسی آ جائے میرے پاس اوے اللہ دا نا ہی رب نو منا لے رب نو کرسیاں دے پیچھے نہ بھج جائے اور میری بات لکھ لو اپنے دل کی تختی پر جس نے اپنی کرسی اس مصلے کو بنا لیا اور جس نے اپنا نصاب قرآن کو بنا لیا اس نے دنیا سے منہ موڑ لیا خدا کی قسم ہے یہ ساری کرسیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں ساری کرسیاں اس کے پیچھے آ جاتی ہیں پہلا بندہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا فرمایا اس سے مراد حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا نمبر 1 نمبر 2 فرمایا دوسرا بندہ جس کو اللہ جنت کا سایہ عطا کرے گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا ہائے 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 اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر کیا کریں سمجھ آئی اللہ اکبر ایک حدیث شریف میں ہے اگرچہ تمہارا باپ گھر سے بھگا دے مال و دولت تمہیں نہ دے پھر بھی تمہارے اوپر ضروری ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو یہ حدیث شریف ہے اگرچہ گھر سے بھگا دے نکل جا دفع ہو جا اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہو اور بیٹھے ہو
سمجھ آ رہی ہے؟ ہم تو مقابلے کرتے ہیں، مقابلے نہ کرو اپنے ماں باپ سے۔ اور تیسرا بندہ کون ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ اللہ اکبر! نوجوان توجہ فرمائیں، یہ حدیث شریف ہے۔ فرمایا وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے کہا کہ میرے ساتھ بدکاری کر، اس نے تعلق قائم کرنے کا کہا حرام طریقے سے، اس نوجوان نے کہہ دیا دفع ہو جا، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ بدکاری میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا، قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ آج کل کا نوجوان یہ کدھر جا رہا ہے؟ خدا کے لیے نوجوان اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی۔ یہ جو جوانی ہوتی ہے، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، یہ کسی کی امانت ہے، اور حلال طریقے سے اس تک پہنچا۔ فرمایا اس نوجوان کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا جس نے بدکاری کو جیسے کہتے ہیں نا لت مار دیتی اور کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ چوتھا بندہ کون ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا؟ فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ بوڑھے ہو کے تو سبھی تسبیحاں پکڑ لیتے ہیں، بوڑھے ہو کے تو سارے ہی مسیتے آ جاندے نے، اور بوڑھے ہو کے تو پہلی صافے سارے اپے ڈاؤندے نے۔ بوڑھے کبھی غصہ نہ کر جائیں، بوڑھے بندوں غصہ نہ کرنا، لیکن آپ کو یاد رہے عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ بوڑھے ہو کے تو سبھی آ جاتے ہیں بھائی، لیکن بوڑھا ہو کے بھی کوئی مسجد میں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے بھگا دے بھی جوان ہوتا کتے سی، نا تیرا اب آنا بھی بہتر ہے۔ سیانے کہندے نے جڑا سویر دا بھولیا شامی ہٹ آوے اس کو بھولا ہوا بہت اچھی بات ہے، بزرگا تو آ گیا ہے، پر اے نوجوان جوانی میں آ، پھر تجھے لطف آئے گا اللہ کی عبادت کرنے کا، پھر تجھے مزہ آئے گا۔ یہ ہے وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ قرآن کی آیت خدا کی قسم دل دہلا کے رکھ دیتی ہے بندے کا۔ وجاء ربک، فرمایا پھر آئے گا تمہارا رب، اور ایک روایت میں ہے تمہارے رب کا حکم کسی سے برداشت نہ ہوگا، اور اس کے بعد والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی آ جائیں گے اور تمہیں گھیر لیں گے، ان کی صفیں ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، صفوں میں، ٹھیک ہے، ترتیب اور ڈسپلن ایسا ہوگا، وہ جو نہیں فرمائی۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے علماء نے معانی، مفاہیم اور مطالب بیان کیے۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا کوئی فرشتوں سے بھاگ نہیں پائے گا، اس کے ارد گرد سارے جیسے گھیرا ڈال لیتے ہیں نا، گھیرا ڈاکوؤں کے ارد گرد گھیرا ڈالا جاتا ہے، پھر وہ بھاگ نہیں سکتا، اسی طرح قیامت والے دن گھیرا ڈال لیا جائے گا، اتنی صفیں ہوں گی تم بھاگ نہیں سکو گے۔ یہ اللہ کا جلال ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے 7 آسمان ہیں، 7 پر فرشتے ہیں، فرمایا ایک ایک صف ایک ایک آسمان کی ہوگی، وہ نہ جانے کتنی لمبی ہوگی، اور وہ آ جائیں گے اور وہ تمہیں گھیرا ڈالیں گے، اور جب آئیں گے تو پھر پکڑیں گے، اور ان کی پکڑ سے کوئی دور جا سکتا نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وجاء ربک، پھر تمہارا رب آئے گا، والملک صفا صفا، اور فرشتے آئیں گے اور صف در صف ہوں گے، اور اس کے بعد وجیء یومئذ بجہنم، اور فرمایا پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ اکبر! توجہ، حدیث شریف میں ہے قیامت والے دن جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں اس جہنم کو ڈالی ہوئی ہوں گی، 70,000۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں، آپ کو گپ نہیں سنا رہا۔ آپ تفسیر مدری بھی پڑھ لیں یہی آیت، تفسیر روح البیان بھی پڑھ لیں یہی آیت۔ فرمایا 70,000 لگامیں، یہاں تک کہ فرشتے گھسیٹتے ہوئے ساتھ آئیں گے، اتنی طاقتور ہے جہنم۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ ہے وہ جہنم باغیں توڑوا لے گی، لیکن اللہ پھر فرشتوں کو طاقت دے گا، وہ آگے سے چل کے پھر قابو کرے گا، کھلوتا صحیح، پھر اس جہنم کو قابو کریں گے۔ اور اگلا جملہ بھی سنیے گا،
یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے اور مظہری کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا مفہوماً سنا رہا ہوں، جہنم جب پہلی مرتبہ دھاڑے گی اس کی آواز ایسی ہوگی اللہ کے نبی بھی اپنا سر جھکا جائے، ایسی سخت ہوگی جہنم. فرمایا جب دوسری مرتبہ دھاڑے گی لوگ دہل جائیں گے، کلیجے منہ کو آئیں گے. یہ داستان قیامت ہے. اور سننا حضور کے امتی، اس بات کو غور سے سن، نبی سر جھکا جائیں گے، لوگ دھاڑے، جب وہ دوبارہ دھاڑے گی کلیجے منہ کو آئیں گے. اور پھر میرے آقا جب آئیں گے، سن تو کیا ہے، تیرے نبی کیا ہیں. میرے آقا اس وقت کہیں گے امتی امتی. جہنم کہے گی اے محمد آپ نہ گھبرائیے، نہ آپ میرے اندر آ سکتے ہیں، نہ آپ کا کامل امتی میرے اندر آ سکتا ہے. کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ گرامی قدر حضرات، وہ جہنم حضور کو کہے گی آقا اللہ نے مجھے حرام کر دیا ہے، نہ آپ میرے لیے ہیں نہ میں آپ کے لیے ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے شان تیرے نبی کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے امتی سے، غور کریں سارے حضرات، آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے اور آج لوگ اس نبی کی شان بیان کرنے سے گھبراتے ہیں. میرا سوال تو بنتا ہے نا، یہ شان ہے تیرے نبی کی اور آج تو یا رسول اللہ کہنے پر شرک کے فتوے لگاتا ہے. یہ شان ہے تیرے نبی کی اور تو نبی کی نعتیں پڑھنے کو شرک کہتا ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں مانا تو قیامت نو تا تیرا پیو بھی مننے گا. منکرہ میں منکر کہا، منکرہ تیرا پیو بھی مننے گا. چس یہ ہے زندگی میں ماننا. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ وجیء یومئذ بجہنم، فرمایا قیامت والے دن پھر جہنم کو لایا جائے گا. یہ ہے وہ منظر جو دلوں کو دہلا دینے والا ہے. حدیث میں آپ کو سنا چکا. اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ یومئذ یتذکر الانسان. سنو جتنے میرے دوست بھائی بزرگ سجن بچے ہو، فرمایا جب انسان جہنم کو دیکھے گا تو اس وقت اسے یاد آئے گا، انسان کو یاد آئے گا، او ہو دنیا میں کیا کرتا رہا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. اللہ فرماتا ہے ہوں اے یاد کرنے دا کے فائدہ ہی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آئے گی، پر اب یاد آنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب یاد آئی تو کیا آئی. دوستان گرامی، خدا کے لیے قرآن کے اس پیغام کو سمجھو، یہ بڑے جلال والا کلام ہے. یقین فرمائیں ہم جب اکیلے بیٹھ کے تفاسیر پڑھتے ہیں نا بس ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں شارٹ کر رہا ہوں جو آپ کو سنا نہیں رہا، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قوم کو اتنا ڈراؤ بھی نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اور اتنا تگڑا بھی نہ کرو کہ یہ اللہ کے ڈر ان سے دل سے نکل جائے. ان کو ڈرایا بھی کرو اور اللہ کی رحمت سنایا بھی کرو. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. دوستو قیامت کا جب دن ہوگا
جہنم لائی جائے گی، انسان جہنم کو دیکھ کے کرے گا کاش کہ میں دنیا میں کچھ کر لیتا۔ اللہ فرماتا ہے اب تیرا یاد کرنے کا کوئی مقصد ہے، ہن تو سارا کام ٹپ گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا انسان کہے گا کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی حیاتی کے اندر کچھ آگے بھیج لیتا، میں کوئی صدقہ کرتا، خیرات کرتا، مال دیتا، نیکیاں کرتا، نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، ذکر کرتا، توبہ کرتا، روزے رکھتا، حج کرتا۔ فرمایا اب تو گزر گیا جو وقت گزرنا تھا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگلا جملہ سنیے، یہ بڑا جلال والا جملہ ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ فرمایا اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا جو کوئی دے سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اللہ قیامت والے دن ایسے پکڑے گا، باندھے گا، سزا دے گا کہ ایسے نہ کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ باندھ سکتا ہے، نہ کوئی سزا دے سکتا ہے۔ کتنے جلال والا کلام ہے۔ اور انسان نافرمان سن، اب یہ تھا جلال، قیامت آئے گی، دل دہل جائیں گے، اور اس کے بعد فرما اللہ کا حکم آئے گا، فرشتے آئیں گے، تمہیں گھیریں گے، انسان پچھتائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسی سزا کسی کو نہ ملی ہوگی جیسی رب دے گا۔ اتنے جلال والا کلام کرنے کے بعد اب سنیے رب کے جمال والا کلام۔ رب نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے، تفصیلاً بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، جو بدماش ہیں، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، دین کی حدود کو کراس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اور اگلا جملہ سننا، آہستہ سے بولوں۔ فرمایا جو بندہ فرما بردار ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ کو راضی کر گیا ہے، بالکل راضی ہے، جو مرضی ہو جائے راضی ہے، فرمایا جب اسے موت آئے گی، ہائے ہائے کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ مزہ نہیں لیا آپ حضرات نے۔ اللہ خود فرمائے گا، بعض روایتوں میں اللہ فرشتوں سے کہے گا، اکثر نے ترجمہ کیا اللہ خود فرمائے گا، اے اطمینان والی جان، اے ہم سے راضی ہونے والے بندے، اے خوش رہنے والے بندے، جو مرضی آ جا تو میرا در نہیں چھڑیا، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اوے اپنے رب دے کولو آ۔ کیا پیار والا کلام فرمائے، جلال بھی دیکھو، جمال بھی دیکھو۔ اے اطمینان والی جان ہے، فرما بردار، آجا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی ہو گیا اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہائے 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 کاش کہ ایسا ہو جائے۔ اس آیت کے تحت تفسیر روح البیان کے اندر ایک بات لکھی ہے، جاگ رہے ہو تو سنا دوں؟ آواز پھر کمزوروں والی آئی ہے۔ میں نے کہا تھا جلال بھی سنو، اب جمال بھی سنو۔ یہ قدرت کا قانون ہے، نرا ڈراتا نہیں ہے، ساتھ میں حوصلہ بھی دیتا ہے، اور نرا حوصلہ نہیں دیتا، ساتھ میں ڈراتا بھی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور اسی کے تحت ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمیں نعت خوانوں، نقیبوں، خطیبوں اور پیروں نے ایسا حوصلہ دیا کہ جنت اپنی پکی ہے۔ ہم کسی وہم میں مبتلا ہو گئے، اور نہیں پتر ہے تینوں کسے پوچھنا بھی ہے ہی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہو تے تاں جنت ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، نقیب کہتے ہیں اچھی آنکھو تاں جنت ہے، دونے آ چکو تاں جنت ہے۔ میں کہا جنت ہے پاپڑا دی دکان ہے، تو تاں منڈی جانا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ ہاں وہ دے دے تو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت دے دے، اس کی بارگاہ میں تو کمی ہے ہی نہیں، لیکن قوم کو تکڑا نہ کر۔ ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا آج جو بندہ کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا میں لوکاں نوں دساں، اور فرمایا نہ دسیں کدائیں عمل نہ چھڑ جا میں نہیں توجہ فرمائی۔ اور اگر ریاض الصالحین کی روایت پڑھے تو اس میں بڑے کمال کی بات ہے، یہ بہت سارے مختلف طرق سے یہ بات آئی ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب پتا چلا نا کہ نبی پاک نے فرما دیا جنہیں کلمہ پڑھے اور جنت جائے گا، تو آپ نے فرمایا میں لوکاں نوں دساں گا۔ حضرت عمر نوں پتا چلیا تو حضرت عمر نے پھاڑ کے کٹیا، صدقے جاواں تیری چوپ تو، صدقے جاواں۔
حضرت عمر نے پھڑ کے کٹیا ہے، وہ روندے روندے حضور مینوں عمر پاک نے کٹیا، تے فرمایا عمر ایویں تے نہیں کٹدا، گل تے کوئی ہوئے گی ہے۔ او جی کی ہویا ہے یا رسول اللہ، تے سارے نوں دسو سی بھی جن کلمہ پڑھا سیدھا جنت جائے گا، تے فرمایا تو کٹیا کیوں ہے؟ فرمایا کتے لوگ سست نہ ہو جان، فرمایا میرا عمر سچا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا گل، فرمایا عمر میرا سچا ہے۔ او بیٹھے ہو اس واسطے بالکل بھی تکڑے نہ ہو جاؤ کہ با کلمہ پڑھ لیا تو جنت ہے۔ جب بھائیا تھوڑا جا خوف بھی پیدا کر، اور اتنا خوف بھی پیدا نہ کر کے سانو کوئی رب نے بخشنا سی تے گنہگار ہی بہوں ہیں اینج پیچھا ہی نہ بجو، نہیں توجہ فرمائی نا۔ او نیکاں نو تو جنت لب بھی جانی ہے، بخشن دی چاستہ گنہگاراں نو آنی ہے نا۔ اب میرے رب کا کلام سنیے، اے اطمینان والی جان آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ تفسیر روح البیان میں اس جگہ پر ایک روایت لکھی ہے، اگر آپ جاگے تو سناؤں آپ کو۔ اللہ اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، جس کو اللہ کہے کہ آجا میں تیرے تے راضی ہاں، ایک گال چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ دسو نا میں نے ایک باری۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے نا۔ اب سنیے، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ابھی بڑی وڈی گل ہے، پھر مجھے تو نہیں نا پتا کہ مجھے کہا جائے گا، آپ کو بھی نہیں پتا، تو یہ نو پتا جاوے لگ تو پھر اس کی شرط کہتے ہیں بلے بلے۔ یہ جب آیت آئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، ہن صدیق دی شان تے میں ویکھاں گا کیڑا کیڑا بول دا ہے ہاتھ چاہ کے۔ حضرت ابو بکر آئے میرے نبی پاک دے کول تے آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ اس آیت دا مطلب کی ہے کہ اللہ فرمائے گا اطمینان والی جان آ جا؟ فرمایا ہاں اے دا اے مطلب ہے۔ اور ابو بکر اور جدو تینوں موت ہونی ہے اللہ نے تینوں انجی آکھنا ہے۔ ہائے 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 کیوں بھائی شان ابو بکر سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی دوستوں کو؟ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھنے گئے حضور کے پاس، فرمایا ابو بکر تینوں انجی رب نے آکھنا ہے؟ تو پھر کڑیاں شانہ نے ابو بکر دیاں جنہوں پتہ ہے کہ مجھے یہ کہا جائے گا۔ اب بھی لوگوں کو حضرت ابو بکر پہ شک ہے، جس کے مذہب میں صدیق نہیں ہے، توجہ میرے بھائی، جس کے مذہب میں صدیق نہیں اس کے ابے کی تصدیق بھی نہیں، یہ میری بات یاد رکھ لیجئے۔ ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا۔ 5-7 بندے رنگ بھان گیا کو رشتہ داری ہے، بول لیا کرو نہیں ہوڑیاں گلاں تے یار، رگڑے ہویا کرو خدا دیو بندے ہو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ اللہ فرمائے گا او اطمینان والی جان، او مینوں راضی کیتے ہی، او رام ہے نا، آجا میرے بندیاں دے وچ، او آجا میری جنت دے وچ۔ کیا خوبصورت کلام ہوگا، کبھی اپنے رب کو راضی کر کے تو دیکھنا میرے بھائی، سمجھ آ رہی؟ اور یہاں پر ایک روایت اور بھی سن لیجیے اور دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے، یا آپ کے چچا کنفرم نہیں ہے، مجھے پڑھا میں نے رات یا لیکن ذہن سے نکل گیا، حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس، غالباً حضرت عباس تھے۔ آپ نے جب پردہ فرمایا نا تو آپ طائف میں آپ نے انتقال فرمایا، یہ مجھے یاد ہے، طائف میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ فوت ہوئے نا تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آپ کے کفن میں گلے والے پاس وہ کفن دے وچ وڑ گیا۔ وہ بندے بھائی دے آئے تو آ کے وہ کفن کھولیا تو وچ وہ پرندہ ہے ہی نہیں۔ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں۔ اچھا یہ کہاں ہے؟ روح البیان میں اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے۔ جب آپ فوت ہوئے کفن دے دیا گیا، ایک پرندہ اڑدا آیا تو ایتھے گیا وڑ، وہ سارے لبھن بھی یہ چڑی بڑی ہے پکھو گیا کیڑے پاسے، کسے نو بھی نہیں لبیا۔ کہتے ہیں جب ہم نے دفن کیا تو قبر کے رکھ کے ہم باہر نکلنے لگے نا، ابھی اینٹیں نہیں لگائی تھی، آواز آ رہی تھی اے اطمینان والی جان آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ
तवज्जो है भी साहब हज़रात की। ये होते हैं अल्लाह के बंदे जो अल्लाह को राजी करें, फिर अल्लाह ताला ये इनाम और इकराम अता करता है। इसलिए तो फिर शायर ने कहा आज तुम्हारा रांझा भी राजी कर देता हूं ना जी। वो लगियां तोड़ निभांदा, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, ठड्डे बैठे हो ठड्डे। वो लगियां तोड़ निभांदा मदीने वाला सोना, वो सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना। जेड़े डिग पैंदे ने थल्ले जिन्हां कोई न जल्ले, जिन्हां कोई न जल्ले उन्हां गल नाल लाउंदा मदीने वाला सोना। वो सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना। और शेर का वजन महसूस कीजिएगा। जे मंगिए चारां दा सदका, पंजां ते 12 दा सदका, पंजां ते 12 दा सदका। ओ झोलियां भर भर देंदा मदीने वाला सोना। वो सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना। और शायर ने यहां कमाल कर दिया। शायर क्या कहता है? जिथे जिबरील न जावे, और तुहाडी आवाज तो मेरे ताई आवे। मेराज की रात जब हुजूर गए तो जिब्राइल भी पीछे रह गए। शायर क्या कहता है? जिथे जिबरील न जावे, जिथे कोई पैरे न पावे, जिथे कोई पैरे न पावे, उथे भी जांदा ते आंदा मदीने वाला सोना। वो सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना। और सुनना इस शेर का, इस नात का आखिरी शेर। वो शायर कहता है कि ये जो हम शायरी करते हैं ना, और पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं, इन्हां दा के कमाल है। समझ आ रही है? ये कमाल असल किसका है? ये कमाल मेरे हुजूर का है। और वो कहता है सोने दियां ऊंचियां निशाना। पूरी तकरीर जिसको याद है वो तो बोल सकता है। सोने दियां ऊंचियां निशाना, लिखे शहजाद की नाता। वो हाथ फड़ फड़ के लिखांदा मदीने वाला सोना। वो हाथ फड़ फड़ के लिखांदा मदीने वाला सोना। वो सब दी बिगड़ी बनांदा मदीने वाला सोना।